اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، اسحاق بن ابراہیم، ابو کریب، ابو معاویہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، وکی، یحییٰ، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، حمام سے روایت ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ ان سے کہا گیا تم ایسا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حدیث بھلی لگتی تھی کیونکہ حضرت جریر سورۃ مائدہ کے نزول کے بعد جس میں آیت وضو ہے مسلمان ہوئے، یعنی آیت وضو میں پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ ان کی یہ حدیث آیت وضو سے منسوخ نہیں ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، محمد بن ابی عمر، ایک دوسری سند سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ کے اصحاب کو یہ حدیث بھی بھلی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریر نزول معاہدہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو خصیمہ، اعمش، شفیق، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، میں علیحدہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا، میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ یحییٰ بن یحییٰ، جریر، منصور، ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ احتیاط فرماتے تھے اور ایک بوتل میں پیشاب کرتے اور فرماتے تھے بنی اسرائیل میں سے اگر کسی کو جلد کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس خال کو حکمہ کینچیوں سے کاٹتا۔ حذیفہ نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھ اس معاملہ میں اس قدر سختی نہ کرتے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے کی جگہ پر آئے جو ایک دیوار کے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جیسا کہ تمہارا کوئی کھڑا ہوتا اور پیشاب کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف اشارہ کیا، میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے۔ قتیبہ بن سعید، لیث بن سعد، محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، یحییٰ بن سعید، سعد بن ابراہیم، نافع بن جبیر، عروہ بن زبیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیت تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈول لائے اور اس میں پانی تھا، پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ محمد بن مسنہ، عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید سے یہی حدیث دوسری اسناد کے ساتھ مروی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور سر پر مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو احوص اشعث، اسود بن حلال، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اترے اور اپنی حاجت سے فارغ ہوئے،
پھر واپس آئے تو میں نے اپنے پاس موجود برتن میں پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو بکر، ابو معاویہ، اعمش، مسلم، مسروق، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ برتن لے آ۔ میں لے کر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنگ آستینوں والا شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی آستین سے نکالنا چاہا لیکن وہ بہت تنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے، پھر اپنے موضوع پر مسح فرمایا، پھر نماز ادا کی۔ وما علینا